اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بڑا احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ پھر اور احسان یاد دلایا، یعنی تجھے آرام و آسائش کے ساتھ بہترین غذا ملے، بہترین لباس ملے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تجھے میری خصوصی حفاظت حاصل ہے، کیونکہ میں نے تجھ پر احسانات فرمائے اور تیرے لیے وہ کچھ مقدر فرمایا جس کی قدرت میرے سوا کسی کو حاصل نہ تھی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ احسان بھی یاد کرو جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد فرمائے۔ پھر مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ اس نے آپ کی والدہ پر احسان فرمایا کہ آپ کو ان کے پاس واپس پہنچا دیا۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ پوری جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، یعنی جسمانی اور اخلاقی طور پر کمال کے درجے تک پہنچ گئے، اکثر علماء کے نزدیک اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے، تب اللہ نے آپ کو حکمت اور علم یعنی نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا، جس کی بشارت آپ کی والدہ کو اس فرمان میں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی وہ آپس میں مار کٹائی کر رہے تھے۔ یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے یعنی قبطی یعنی فرعونی تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے اس یعنی قبطی کے خلاف جو دشمنوں میں سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے ملک میں ایک باوقار مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ کا فرعون سے ایک اہم تعلق قائم ہو چکا تھا، جس نے آپ کو بیٹا بنایا تھا اور آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی عزت نصیب ہوئی تھی اور وہ سر اٹھا کر چلنے لگے تھے، کیونکہ وہ دودھ کے رشتے سے خود آپ کو ننیالی رشتہ دار سمجھتے تھے۔ جب اس اسرائیلی نے اس قبطی کے خلاف موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو آپ اس کی طرف مڑے اور اسے ایک گھونسا مار دیا، جس سے وہ مر گیا۔ وہ قبطی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اسے تنبیہ کرنا چاہتے تھے اور روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پہ کرم فرمایا یعنی قوت اور شان عطا فرمائی، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مدد نہ بنوں گا، یعنی
उन्होंने क्या किया, फ़ौरन अपने गुनाह की माफ़ी मांगी और ऐसा गुनाह जो वो नहीं करना चाहते थे। फिर ये भी अहद किया कि मैं आइंदा ऐसा गुनाह कभी नहीं करूँगा, किसी के मामले में पड़ के किसी को नहीं मारूँगा। इसी तरह से ये हमारे लिए भी सबक है कि अगर हमसे गुनाह हो जाए, जानबूझ के करें या बग़ैर जाने बूझे करें, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से ये दुआ मांगें कि या रब्बुल आलमीन ये गुनाह माफ़ कर दे और आइंदा वो गुनाह ना करने का इरादा करें। उस दिन जब सुबह के वक़्त आप शहर में चल रहे थे तो कैफ़ियत ये थी कि आप खौफ महसूस कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। अचानक वही इस्राएली मिल गया जिसने कल आपसे मदद चाही थी, फिर आपसे फ़रियाद करने लगा और एक और आदमी के ख़िलाफ़ आपसे मदद मांगने लगा जिससे उसका झगड़ा हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बार बार की शरारतों की बिना पर उसे मुलामत की और फरमाया, इसमें कोई शक नहीं, तू ही गुमराह है। फिर आपने उस कुबती यानी फ़िरौन की कौम वाले पर हाथ डालने का इरादा किया जो मूसा अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन था और इस्राएली का भी, ताकि उसे मना करे और इस्राएली को उससे छुड़ा दे। जब आप इस इरादे से कुबती की तरफ बढ़े तो उसने कहा, मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होकर रहना चाहता है और तेरा ये इरादा ही नहीं कि तू इस्लाह करने वालों में से हो। ये बात इस्राएली ने कही थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या देखा था। इसलिए ये पता चलता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कुब्ती की तरफ बढ़े तो ये समझा कि वो ख़ुद इस इस्राएली को सज़ा देना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले आप फरमा चुके थे कि तू तो बड़ा गुमराह है। अलगर्ज़ फ़िरौन को मालूम हो गया कि वो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हुआ है, चुनाचे उसने आपकी गिरफ़्तारी के लिए आदमी भेजे, लेकिन एक वफ़ादार आदमी उनसे पहले करीब के रास्ते से होता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। जैसे कि इरशाद है, शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू इस शहर से चला जा। मैं यकीनन तेरा खैर ख्वाह हूँ, इसलिए ये बात बता रहा हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के इत्तेफाक़ी कत्ल की खबर बादशाह तक पहुँच गई और उसने आपको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया तो आप खौफज़दा होकर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। इन आयात में अल्लाह ताला अपने बंदे, अपने रसूल और अपने करीम के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि वो मिस्र से निकले तो इधर उधर देखते भालते निकले। आप खौफ महसूस कर रहे थे कि फ़िरौन की कौम का कोई शख्स आप तक पहुंच जाए। आपको कुछ मालूम ना था कि किस तरफ रुख करें और कौन सी राह इख्तियार करें, क्योंकि उससे पहले कभी मिस्र से बाहर न गए थे। इरशाद बारी ताला है, और जब मदियन का रुख किया यानी एक राह पर चल दिए तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा, यानी उम्मीद है कि इस राह से वो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्हें मंजिल मिल गई और कितनी अजीम मंजिल मिली जब आप मदियन पर पहुँचे, यानी उस कुएं पे जा पहुँचे जिससे लोग जानवरों को पानी पिलाते थे। यहाँ पे भी देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह पे ले चलेगा। यहाँ भी उन्होंने फ़ौरन दुआ की और वो इससे ये पता चलता है कि वो हर मामले में अल्लाह ताला से दुआ करते थे और अल्लाह ताला ही की तरफ पलटते थे, हालांकि अभी उन्हें नबूवत से नहीं नवाजा गया था। फिर जब आप उस कुएं पे पहुँचे, देखा कि लोगों की एक जमात वहाँ पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोक रही हैं, यानी अपनी बकरियों को रोक रही हैं कि लोगों की बकरियों में शामिल ना हो जाएं। ये बकरियों को क्यों रोक रही थी? कि इसलिए रोक रही थी। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? वो बोली, जब तक चरवाहे वापस ना चले जाएं हम पानी नहीं पिलाती, और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं और यानी हम कमज़ोर औरतें होने की वजह से बकरियों को पानी नहीं पिला सकते।
جب تک چرواہے پانی پلانے سے فارغ نہ ہو جائیں ہمیں خود بکریاں چرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ابا جان بوڑھے اور کمزور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا، پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیکر کے درخت کا سایہ تھا۔ اس وقت آپ نے دعا کی، یہ مشہور دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی کے لیے مجھ پہ نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی بھلائی کی دعا کی، کیونکہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تھے نہ ان کے پاس کھانا تھا نہ پینا تھا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ 8 دن تک وہ چلتے رہے اور پھر جا کر اس بستی میں پہنچے تھے، انتہائی بھوکے اور انتہائی مجبور تھے۔ یہاں پر انہوں نے جا کے ان لڑکیوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو ہوا یہ کہ فوراً ہی جب کوئی نیکی کا کام کیا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے تو وہ دعا فوراً اٹھا لی جاتی ہے، اور یہی ہوا کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کو سب کچھ عنایت فرمایا۔ اسی طرح سے یہ دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا کنوارے بچے کریں، اپنی شادی کے لیے یا نوکری کے لیے کریں، یا کسی کو گھر چاہیے تو یہ دعا کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل سے عطا کیا، اسی طرح سے بھی ان کو عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر وہاں پہ یہ عورتیں اس لیے بیان کر رہی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ ان چرواہوں سے مزاحمت اور کشمکش کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے والد اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ خود یہ مشقت نہیں اٹھا سکتے، گھر میں کوئی دوسرا مرد بھی نہیں، اس لیے ہم یہ عورتیں کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، اور جب تک سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے ہمیں مجبوراً انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک غیر مرد سے زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ یہ اجنبی ہمارے خاندان کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کر لیں اور اپنے ذہن میں یہ خیال کر لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے مرد گھر بیٹھے رہے اور اپنی عورتوں کو اس کام کے لیے باہر بھیج دیا۔ یہاں تک ہم اپنی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی مشکلات ہیں، جو بچیاں گھر باہر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے اچھے رشتے نہیں مل رہے، ان کے اچھے رشتے مل جائیں، جو بچے جن کی نوکری نہیں ہے اور نوکری کے لیے مجبور ہیں، یا رب العالمین تو انہیں نوکری عطا فرما دے، اور جن کے پاس کوئی ٹھکانہ کوئی رہائش نہیں ہے اپنے فضل سے تو ان کو رہائش عطا فرما دے۔ ان کاموں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔